الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 11 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 11 ضمائر مجرورہ واحد غائب۔ اس سے پہلے میں آپ کو ضمیر کی تعریف بتا چکا تھا کہ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور یہ بس متصل ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی۔ ضمیر مجرور جو ہے یہ ملی ہوئی ہوتی ہے، جدا استعمال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب نیچے دیکھیں، اس سبق میں ضمیر مجرور استعمال ہوں گے۔ حسان، حسان ایک آدمی کا نام ہے، ایک لڑکے کا نام ہے۔ حسان کہتا ہے ما ھذا وما فیہ، ما کا معنی ہے کیا، ھذا یعنی یہ، ما ھذا یہ کیا ہے، وما فیہ اور اس میں کیا ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ فی حرف جار میں سے ہے، حروف جارہ جو 17 ہیں ان میں سے ایک فی بھی ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے۔ اس کے آخر میں، فی کے آخر میں جو ہا لگا ہے یہ ہے ضمیر، فی ہی اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ھذا کی طرف، یعنی یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ ما ھذا وما فیہ، یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ تو یہ فیہ جو ہے، فیہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ ما ھذا وما فیہ، یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ نعمان، نعمان کہتا ہے ھذا مطعم، ھذا مطعم یہ ہوٹل ہے۔ مطعم کا معنی ہے کھانے کی جگہ، لیکن یہ ہوٹل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطعم کا معنی ہوگا لفظی معنی کھانے کی جگہ، کیونکہ عام طور پر ہوٹل میں ہی کھایا جاتا ہے، تو اس لیے اسے کیا کہتے ہیں، مطعم کا معنی ہوتا ہے ہوٹل، اس کا ترجمہ ہوٹل کرنا ہے۔ ھذا مطعم یہ ہوٹل ہے، وفیہ اور اس میں، وفیہ اور اس میں، فیہ یہ جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے، فیہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ وفیہ کل نوع من انواع الماکولات، اور اس میں کھانے کی قسموں میں سے ہر قسم ہے، اس میں کھانے کی ہر قسم موجود ہے۔ وفیہ اور اس میں کل نوع ہر قسم من انواع الماکولات کھانے کی اقسام میں سے ہر قسم ہے، اس میں کھانے کے مختلف چیزوں میں سے، کھانے کی مختلف قسموں میں سے ہر قسم کا کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ فیہ کل نوع من انواع الماکولات، اس میں ہر قسم کے کھانے ہیں۔ مثل اللحمی جیسا کہ گوشت، مثل اللحمی جیسا کہ گوشت، مثال کے طور پر گوشت، والبیضی اور انڈا، والسمکی اور مچھلی، ٹھیک ہے۔ وفیہ کل نوع من انواع الماکولات مثل اللحم والبیض والسمکی، اور اس میں کھانے کی مختلف چیزیں ہیں، کھانے کی مختلف قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کھانے کی قسموں میں سے بہت سی قسمیں ہیں، ہر قسم ہے۔ کل نوع من انواع الماکولات کھانے کی اقسام میں سے ہر قسم ہے۔ مثل اللحم جیسا کہ گوشت، لحم کا معنی ہے گوشت، اس کی جمع لحوم آتی ہے۔ والبیض اور انڈا، والسمکی اور مچھلی۔ وذالک دکان البدالی، اور وہ پنساری کی دکان ہے، دکان البداری پنساری کی دکان۔ وذالک دکان البدالی، اور وہ پنساری کی دکان ہے۔ وفیہ اور اس میں، یہاں پہ بھی فیہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اس کا معنی ہے اس میں۔ وذالک دکان البدالی، اور وہ پنساری کی دکان ہے۔ وفیہ دقیق ورز وملح وسکر وصابون وغیر ذالک، اور اس میں، فیہ اس میں، دقیق، دقیق کا معنی ہے آٹا، اس میں آٹا ہے، ورز اور چاول ہے، وملح اور نمک ہے، وسکر اور چینی ہے، سکر کا معنی ہے چینی، وصابون اور صابن ہے، وغیرہ ذالک اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔
وذالک دکان البدالی وفیہ دقیق ورز وملح وسکر وصابون وغیر ذالک، اور وہ پنساری کی دکان ہے اور اس میں آٹا ہے، چاول ہے اور نمک ہے اور چینی ہے اور صابن ہے اور دوسری چیزیں ہیں، صابن وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا فنجان جمیل، ھذا یعنی یہ، فنجان کا معنی ہے کپ، ھذا فنجان جمیل یہ خوبصورت کپ ہے، وفیہ اور اس میں یعنی کپ میں، فیہ میں جو ہا ضمیر ہے ضمیر مجرور متصل ہے، وفیہ شای لذیذ اور اس میں مزیدار چائے ہے، شای لذیذ مزیدار چائے، شائے کی صفت ہے، لذیذ لذیذ کا معنی ہے مزیدار، وفیہ شای لذیذ اور اس میں مزیدار چائے ہے، وہوا حار اور وہ گرم ہے، وہوا اور وہ، یہاں پہ جو ہوا ہے یہ ضمیر مرفوع ہے، وہوا حار اور وہ گرم ہے، وتلک زجاجۃ اور وہ بوتل ہے، زجاجۃ کا معنی ہے کانچ کا بوتل، وتلک زجاجۃ اور وہ بوتل ہے، وفیہا ماء بارد اور اس میں ٹھنڈا پانی ہے، ماء بارد ٹھنڈا پانی، ماء موصوف ہے، بارد اس کی صفت ہے، بارد کا معنی ہے ٹھنڈا، وفیہا ماء بارد اور اس میں ٹھنڈا پانی ہے۔ یہاں پہ بھی فیہا جو ہے، فیہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فی اس میں، فی جو حرف جار ہے اس میں داخل ہوا ہے، اور فی حرف جار جس پہ داخل ہوتا ہے یعنی فی حرف جار کا مدخول مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ ترجمہ دیکھا ہو ایک مرتبہ، ھذا فنجان جمیل وفیہ شای لذیذ وہو حار وتلک زجاجۃ وفیہا ماء بارد، یہ خوبصورت کپ ہے اور اس میں مزیدار چائے ہے اور وہ گرم ہے، اور وہ بوتل ہے اور اس میں ٹھنڈا پانی ہے۔ حسان کہتا ہے من ھذا ومن معہ، من یعنی کون، یہ ذوی قل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، من ھذا یہ کون ہے، ومن معہ اور اس کے ساتھ کون ہے، معہ کا معنی ہوتا ہے ساتھ، آخر میں جو ہا ضمیر ہے اس کا معنی ہے اس کا یعنی اس کے ساتھ، یہ بھی ضمیر مجرور متصل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معہ جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو ہا ضمیر جو اس کے آخر میں ہے وہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے معہ کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے وہ بھی ضمیر مجرور متصل ہے۔ حسان کہتا ہے من ھذا ومن معہ یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے، من ھذا ومن معہ یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے، نعمان کہتا ہے ھذا معلم ومعہ تلمیذہ وہو اعظمی، ھذا معلم یہ معلم ہے، یہ استاد ہے، ومعہ اور اس کے ساتھ تلمیذہ اس کا شاگرد ہے، ھذا معلم ومعہ تلمیذہ یہ استاد ہے اور اس کے ساتھ اس کا شاگرد ہے، وہو اعظمی اور وہ اعظمی ہے، ٹھیک ہے، وہو اعظمی اور وہ اعظمی ہے یعنی اعظم گڑھ کا رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہو اعظمی اور وہ اعظمی ہے، اس سے مراد اعظم گڑھ کی طرف بھی نسبت ہو سکتا ہے یا اعظمی جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہو اعظمی اور وہ اعظمی ہے، اعظم گڑھ کا رہنے والا ہے۔ حسان ما بیدہ، ما یعنی کیا، بیدہ اس کے ہاتھ میں، با یہ حرف جار ہے، ید مضاف ہے اور آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، اسی وجہ سے بیدہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ ما بیدہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، ما بیدہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اہوا کتاب اللہ کیا وہ اللہ کی کتاب ہے۔ حسان ما بیدہ اہوا کتاب اللہ، حسان کہتا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا وہ اللہ کی کتاب ہے، ما بیدہ اہوا کتاب اللہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا وہ اللہ کی کتاب ہے، نعمان جواب دیتا ہے، نعمان کہتا ہے نعم ہوا کتاب اللہ، جی ہاں وہ اللہ کی کتاب ہے، نعم ہوا کتاب اللہ، جی ہاں وہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ تبیان لکل شیء من رطب و یابس، فیہ اس میں یعنی اللہ کی کتاب میں، فیہ میں جو ہا ضمیر ہے بھی ضمیر مجرور متصل ہے، تبیان بیان ہے، خلاصہ ہے، وضاحت ہے، لکل شیء
ہر چیز کے لیے، یعنی اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ٹھیک ہے. فیہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. من رطب و یابس، چاہے وہ تر ہو یا یابس معنی خشک. رطب کا معنی ہوتا ہے تر، رطب معنی تر، یابس معنی خشک، یعنی اس میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، ٹھیک ہے. فیہ تبیان لکل شیء من رطب و یابس، من جو ہے یہ من بیانیہ ہے. اس میں ہر چیز یعنی اس میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، ٹھیک ہے. فیہ تبیان لکل شیء من رطب و یابس، اس میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، یعنی ہر سوکھی اور تر چیز کا بیان ہے. اب ان سے دیکھیں حسان، پھر حسان کہتا ہے من حاضی و من معہا، یہ کون ہے؟ حاضی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضی اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. من حاضی یہ کون ہے، یعنی یہ مؤنث کون ہے. و من معہا، اور اس کے ساتھ کون ہے. معہا کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ بھی ضمیر مجرور متصل ہے. من حاضی و من معہا، یہ کون ہے، یہ مؤنث کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے. نعمان. حاضی معلمۃ، یہ معلمہ ہے، یہ استادنی ہے. و معہا تلمیذتہا، اور اس کے ساتھ اس کی شاگردہ ہے. حاضی معلمۃ و معہا تلمیذتہا، یہ استادنی ہے اور اس کے ساتھ اس کی شاگردہ ہے. تلمیذۃ کا معنی شاگردہ. حاضی معلمۃ و معہا تلمیذتہا، یہ معلمہ ہے، یہ استادنی ہے اور اس کے ساتھ اس کی شاگردہ ہے. اسمہا خدیجۃ، اس کا نام خدیجہ ہے. اسمہا خدیجۃ، اس کا نام خدیجہ ہے. حسان کہتا ہے ما بیدہا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے. بیدہا کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ بھی ضمیر مجرور متصل ہے. ما بیدہا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے. اہوا فیض الادب، کیا وہ فیض الادب ہے. حسان کہتا ہے ما بیدہا اہوا فیض الادب، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا وہ فیض الادب ہے. ما بیدہا اہوا فیض الادب، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا وہ فیض الادب ہے. نعمان. لا بل ہوا مفتاح العربیہ وہو فی اللغۃ العربیۃ اسالبہ جیدۃ ودروسہ نافعۃ. لا نہیں، بل ہوا مفتاح العربیہ، بلکہ وہ مفتاح العربیہ ہے. نعمان کہتا ہے لا نہیں، بل ہوا مفتاح العربیہ، بلکہ وہ مفتاح العربیہ ہے. وہوا فی اللغۃ العربیۃ، اور وہ عربی زبان میں ہے. وہوا فی اللغۃ العربیۃ، اور وہ عربی زبان میں ہے. واسالبھا جیدۃ، اور اس کے اسلوب عمدہ ہیں، اس کے طریقے، اس کے اسلوب عمدہ ہیں. ودروسہ نافعۃ، اور اس کے اسباق نفع بخش ہیں. نعمان کہتا ہے لا بل ہوا مفتاح العربیہ وہوا فی اللغۃ العربیۃ اسالبھا جیدۃ ودروسہ نافعۃ. نہیں، بلکہ وہ مفتاح العربیہ ہے اور وہ عربی زبان میں ہے، اور اس کے اسلوب عمدہ ہیں، اس کے طریقے عمدہ ہیں اور اس کے اسباق نفع بخش ہیں. عربی بناؤ. یہاں سے جملے دے رہے ہیں، ان کی عربی بنانی ہے. آئیے کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے. یہ کیا ہے کے لیے ما ہاذا استعمال کریں گے. کیا کے لیے ما اور یہ کے لیے ہاذا. یہ کیا ہے ما ہاذا. ما کو پہلے کیوں لائیں گے؟ کیونکہ یہ اس کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے، اور آپ کو میں اس سے پہلے بتلا چکا ہوں کہ جس کے ذریعے سے سوال کیا جائے عام طور پر اسے شروع میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے ما ہاذا، اور اس میں کیا ہے وما فیہ، اور اس میں کیا ہے وما فیہ. فیہ کا معنی اس میں اور کے لیے واو لائیں گے. یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے ما ہاذا وما فیہ. ما ہاذا وما فیہ، یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے ما ہاذا وما فیہ. یہ گلاس ہے اور اس میں دودھ ہے. یہ گلاس ہے ہاذا کأسن، یہ گلاس ہے، گلاس کے لیے کأسن استعمال ہوتا ہے. یہ گلاس ہے ہاذا کأسن، اور اس میں دودھ ہے. وفیہ لبن، یہ گلاس ہے اور اس میں دودھ ہے. ہاذا کأسن وفیہ لبن،
یہ گلاس ہے اور اس میں دودھ ہے، ھذا کاس وفیہ لبن، یہ لڑکا پڑھنے میں کیسا ہے، یہ لڑکا ھذا الولد پڑھنے میں فی القراءۃ کیسا، کیفا، تو کیفا کو پہلے لائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ لڑکا پڑھنے میں کیسا ہے، کیفا ھذا الولد فی القراءۃ، کیفا ھذا الولد فی القراءۃ، یہ لڑکا پڑھنے میں کیسا ہے، یہ لڑکا پڑھنے میں محنتی ہے اور اس کی گھر اور مدرسے میں عزت ہے۔ یہ لڑکا ھذا الولد پڑھنے میں فی القراءۃ محنتی ہے، مجتہدن، محنتی کی عربی مجتہدن آتی ہے، اور اس کی گھر اور مدرسے میں عزت ہے، وَلَهُ عِزَّةٌ فِي الْبَيْتِ وَالْمَدْرَسَةِ، اور اس کی یعنی اس کے لیے وَلَهُ لائیں گے، ٹھیک ہے، عزت ہے، عزتن گھر میں، فی البیت اور مدرسے میں، فی المدرسۃ، ٹھیک ہے، یہ لڑکا پڑھنے میں محنتی ہے اور اس کی گھر اور مدرسے میں عزت ہے، ھذا الولد مجتہد فی القراءۃ، ھذا الولد مجتہد فی القراءۃ وَلَهُ عِزَّةٌ فِي الْبَيْتِ وَالْمَدْرَسَةِ، یہ کیا ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے، ما ھذا، یہ مدرسے کی بس ہے، یہاں پہ ما ھذی لگا دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بس جو ہے بس کے لیے حافظۃ استعمال ہوتا ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ مؤنث استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے، ما ھذی، یہ کیا ہے، ما ھذی، یہ مدرسے کی بس ہے، ھذی حافلۃ المدرسۃ، یہ کیا ہے، ما ھذی، یہ مدرسے کی بس ہے، ھذی حافلۃ المدرسۃ، اور اس سے طلباء مدرسے جا رہے ہیں، اور اس سے وبہا، یہاں پہ با لگائیں گے، یعنی اس سے، یعنی اس کی مدد سے، اس کے ذریعے سے، وبہا اور اس کے ذریعے سے طلباء مدرسہ جاتے ہیں، الطلاب ذاہبون الی المدرسۃ، یہ مدرسے کی بس ہے اور اس سے طلباء مدرسے جا رہے ہیں، ھذی حافلۃ المدرسۃ، یہ مدرسے کی بس ہے، ھذی حافلۃ المدرسۃ وبہا الطلاب ذاہبون الی المدرسۃ، وبہا الطلاب ذاہبون الی المدرسۃ، یہ استاد ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزے کا قلم ہے، ٹھیک ہے، یہ استاد ہے، ھذا معلم یا ھذا استاذ، استاد کے لیے استاذ بھی لا سکتے ہیں، یعنی اردو میں دال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، عربی میں زال استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، یہ استاد ہے، ھذا استاذ یا ھذا معلم، اور اس کے ہاتھ میں وبیدہ، اس کے ہاتھ میں نیزے کا قلم ہے، نیزے کا قلم کے لیے یراعن استعمال ہوگا، کیا ہوگا، یراعن، نیزے کا قلم، یہ استاد ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزے کا قلم ہے، ھذا استاذ یا ھذا معلم وبیدہ یراعن، وبیدہ یراعن، یہ استادنی ہے، اس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ اس کی خادمہ ہے، یہ استادنی ہے، اس کے ساتھ اس کی خادمہ ہے، یہ استادنی ہے، اس کی عربی ہوگی ھذہ معلمۃ، ٹھیک ہے، ھذہ معلمۃ، یہ استادنی ہے اور اس کے ساتھ اس کی خادمہ ہے، ومعہا خادمتہا، اور اس کے ساتھ ومعہا خادمتہا، اس کی خادمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ استادنی ہے، اس کے ساتھ اس کی خادمہ ہے، ھذہ معلمۃ ومعہا خادمتہا، ھذہ معلمۃ ومعہا خادمتہا، یہ چشمہ خوبصورت ہے، کیا چشمہ خوبصورت ہے، کیا کے لیے ماں بھی آتا ہے، حل بھی آتا ہے، تو یہاں پہ حل استعمال کر لیں، کیا چشمہ خوبصورت ہے، حل النضارۃ، چشمہ کے لیے نضارۃ استعمال ہوتا ہے، خوبصورت نہیں تھا، کیا چشمہ خوبصورت نہیں، حل النضارۃ لیست بجمیلۃ، کیا چشمہ خوبصورت نہیں، حل النضارۃ لیست بجمیلۃ، کیا چشمہ خوبصورت نہیں، حل النضارۃ لیست بجمیلۃ، کیوں نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، کیوں نہیں کے لیے بلا استعمال ہوتا ہے، بلا کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، ہیا جمیلۃ جدہ، وہ بہت خوبصورت ہے، ہیا جمیلۃ جدہ، جدہ کا معنی بہت، کیوں نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، بلا ہیا جمیلۃ جدہ، کیوں نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، بلا ہیا جمیلۃ جدہ، وہ گھر کیسے ہیں، وہ گھر کیسے ہیں، کیف تلک البیوت، یہ جمع گھر، کیونکہ آخر میں ہیں استعمال ہو رہا ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سارے گھر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، وہ گھر کیسے ہیں، کیف تلک البیوت، وہ گھر کیسے ہیں، کیف تلک البیوت،
وہ گھر خوبصورت ماڈرن ہے، وہ گھر تلک البیوت خوبصورت ماڈرن ہے، جمیلۃ عصریۃ وہ گھر خوبصورت ماڈرن ہے، تلک البیوت جمیلۃ عصریۃ کیا مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے؟ حل نیت المؤمن خیر من عملی، کیا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے؟ حل نیت المؤمن خیر من عملی، یا پھر حمزہ لگا لیں نیت المؤمن خیر من عملی، کیا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے؟ جی ہاں، اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نعم نیتہ، اس کی نیت کے لیے نیتہ، نیت کے آخر میں خالی ہا ضمیر لگا دیں گے تو معنی ہوگا اس کی نیت۔ جی ہاں، اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نعم نیتہ خیر من عملہ، نعم نیتہ خیر من عملہ۔ کتے کہاں بھوک رہے ہیں؟ کتے کے لیے الکلاب، بھوکنے کے لیے نبحہ ینبحو کا معنی ہوتا ہے بھوکنا، ٹھیک ہے۔ کہاں کے لیے؟ اینا، تو اینا کے لیے سوال کیا جا رہا ہے تو اسے پہلے لائیں گے اینا تنبح الکلاب، اینا تنبح الکلاب، تنبح مؤنث کا صیغہ کیوں لائے؟ کیونکہ کلاب جمع غیر عاقل ہے، یعنی غیر عاقل کی جمع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے تنبح واحد مؤنث کا صیغہ لایا گیا۔ کتے کہاں بھوکتے ہیں؟ اینا تنبح الکلاب، اینا تنبح الکلاب، وہ چھت پر بھوکتے ہیں، وہ چھت پر بھوک رہے ہیں۔ ہیا، یہاں پہ ہیا لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیا یا پھر ہیا تنبح، یا پھر ڈائریکٹ تنبح کر لیں، تنبح کے اندر ہیا ضمیر نکلے گی۔ تنبح علی السقف، سقف کا معنی ہوتا ہے چھت، وہ چھت پر بھوکتے ہیں۔ تنبح علی السقف، وہ چھت پر بھوک رہے ہیں۔ تنبح علی السقف، اور وہ بھوکے ہیں، اور وہ بھوکے ہیں، بھوکے کے لیے جائعۃ استعمال ہوتا ہے، جائع مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے جائعۃ۔ وہ چھت پر بھوک رہے ہیں اور وہ بھوکے ہیں۔ ہیا تنبح، ہیا مت لگائیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں وہم آئے کہ واحد کا صیغہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، خیر۔ تنبح علی السقف، تنبح علی السقف وہی جائعۃ، ٹھیک ہے، تنبح علی السقف وہی جائعۃ، یا لگا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ چھت پر بھوک رہے ہیں اور وہ بھوکے ہیں۔ ہیا تنبح علی السقف وہی جائعۃ، انگور کی بیل لمبی ہے اور اس میں پھل ہے، انگور کی بیل لمبی ہے اور اس میں پھل ہے، بیل کے لیے کرم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انگور کی بیل لمبی ہے اور اس میں پھل ہے۔ کرم الاعناب، انگور کی بیل کرم الاعناب لمبی ہے، طویل، کرم الاعناب طویل، اور اس میں پھل ہے، وفیہ اثمار، انگور کی بیل لمبی ہے اور اس میں پھل ہیں، کرم الاعناب طویل وفیہ اثمار، انگور کی بیل لمبی ہے اور اس میں پھل ہیں، کرم الاعناب طویل، اور اس میں پھل ہیں، وفیہ اثمار، ثمر کی جمع اثمار۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ علم دین عام کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو، ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا گویا کہ بھلائی کرنے والے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ ان ویڈیوز کو اور اس چینل کے لنک کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔